دین اسلام کی حقانیت اور اس کے آفاقی دین ہونے کی دلیل ہر روز سائنس اپنی تحقیق کے نتیجے میں خود ہی ثابت کرتی رہتی ہے، لیکن جہالت اور گمراہی کے مارے ہوئے ذہن ان تمام تحقیقات کے باوجود بھی اس کھلی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسلام اور سائنس کا موازنہ بالکل نہیں بنتا، کیونکہ اسلام عقیدہ ہے اور سائنس علم۔ علم اور عقیدہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن سائنس اپنے علم کے لیے جو تحقیقات کرتی ہے وہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ابدی دین کی حقانیت پر ایک اور دلیل بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور تحقیق سامنے آئی ہے جس نے قرآن کریم کی آفاقیت اور حقانیت کو ایک خوبصورت دلیل بنا دیا۔ اگر ابدی دین اسلام کی حقانیت کو کوئی تسلیم نہ کرے تو اس کی عقل پر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کیا ہے اور یہ دین اسلام پر کہ کس پہلو کو ثابت کر رہی ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انسانی جسم حیرتوں کا وہ سمندر ہے کہ انسان خلا کی وسعتوں میں بہت گہرائی تک جا چکا ہے، لیکن خود اپنے جسم کے راز اب تک پوری طرح سے دریافت نہیں کر سکا۔ انسانی جسم کے کھربوں سیلز میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جس کا ادراک اب انسان کو ہو رہا ہے کہ یہ خود انسان کی سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ انسانی سیل پر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ صرف ایک سادہ اور سنگل انسانی خلیے میں اس قدر انفارمیشن موجود ہے کہ اس سے ویکیپیڈیا کے 10 کروڑ صفحات کو بھرا جا سکتا ہے۔ 10 کروڑ صفحات کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس انفارمیشن کے 100 صفحات روز پڑھیں تب بھی آپ کو ان 10 کروڑ صفحات کو مکمل پڑھنے کے لیے 2740 سال درکار ہیں، اور اگر آپ 200 صفحات روز پڑھیں تب بھی آپ کو 1370 سال لگ جائیں گے، اور اتنی انسان کی عمر نہیں ہوتی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود ہمارے جسم میں اس وقت کھربوں سیل موجود ہیں، اور ہر سیل میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جس کو پورا پڑھنے کے لیے کئی صدیاں درکار ہیں۔ اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہر سیل کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی انفارمیشن اور کتنی معلومات رکھی ہوئی ہے، اور اس بات کا علم سائنسدانوں کو اب ہوا ہے۔ انسانی جسم کے ڈی این اے میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جسے سوچ کر انسان کا ذہن گم ہو جاتا ہے اور اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، جبکہ اس بارے میں قرآن کریم 1400 سال پہلے ہی پیشگوئی کر چکا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن آئے گا جس دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ہم سے بات کریں گے جو کچھ وہ کما کر لائے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ روز قیامت ہمارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہم بولنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ ہم اپنے کسی گناہ کا کوئی عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں خود بول کے گواہی دیں گے کہ ہمیں ساری زندگی کن کاموں کے لیے استعمال کیا گیا۔ ہمارے ہاتھ بتائیں گے اس شخص نے مجھے استعمال کرتے ہوئے کون کون سے کام کیے، حرام کھایا، رشوت لی، گناہ کیا، کسی کو مارا یا زیادتی کی، چوری کی یا ڈاکہ مارا۔ ہر عمل کے بارے میں ہمارے ہاتھ بتائیں گے۔ اسی طرح ہمارے پاؤں بتائیں گے کہ ہمیں استعمال کرتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے آپ کو کس طرف لے کر گیا، کس راستے پر چلا۔ یہ بات اپنے آپ میں ایک خوفناک ہے کہ انسان کا پورا جسم لرز کر رہ جاتا ہے اس رب کائنات کے سامنے، جس کے جلال سے پوری کائنات کانپتی ہے، کہ جس کی وحی کو پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم اس کی بھیجی ہوئی وحی کو روز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود اس میں شک و شبہ کی گنجائش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا اپنا علم جو دراصل ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہماری اپنی تحقیق ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ ہاں ایسا ممکن ہے۔ یہ ہماری تحقیق ہی ہے جس سے ہمیں یہ علم ہوا کہ ہمارے ایک سنگل خلیے میں اس قدر انفارمیشن موجود ہے کہ جس میں 100 کروڑ صفحات لکھے جا سکتے ہیں، اور ہم انسانوں کی محض 70 یا 80 سال کی زندگی کی یہ انفارمیشن کیا ہمارے جسم میں محفوظ نہیں رہ سکتی؟ بالکل رہ سکتی ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ سائنس اور مذہب کا تقابل اپنے آپ میں بے وقوفی بری چیز ہے، کیونکہ سائنس مشاہدات پر یقین رکھتی ہے اور مذہب ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے جن کا مشاہدہ ہی نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا علم اس وقت ترقی کر کے وہاں پہنچ چکا ہے، جن کے بارے میں ہم تحقیق اور مشاہدے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیز ممکن ہے یا نہیں۔ عرب معاشرے میں یہ قرآن کریم نازل ہوا۔ وہ معاشرہ اس وقت جہالت کی گھٹا ٹوپ کر تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت کے وہ عرب لوگ بھی اس بات کا مذاق اڑاتے تھے کہ جب ہڈیاں مٹی ہو جائیں گی اور گوشت ختم ہو جائے گا تب کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ پھر بھی اگر ہم زندہ ہو بھی جائیں تو ہمارے اعضاء ہمارے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ لیکن آج ہم نے یہ جان لیا ہے کہ مادہ اور انرجی ایک ہی چیز ہے۔
مادے کو ہم انرجی میں تبدیل کر سکتے ہیں اور انرجی سے ہم مادہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی جب ہمارا جسم مٹی ہو جائے تو وہ مادہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ انرجی میں تبدیل ہو کر وہیں پہ موجود رہتا ہے. جب ہم انسانوں کے پاس یہ محدود سی ٹیکنالوجی آ سکتی ہے کہ وہ مادے کو انرجی میں اور انرجی کو مادے میں تبدیل کر سکے تو کیا اللہ رب العزت جس نے یہ ساری کائنات بنائی وہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا. اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ محض ہمارے ایک سنگل سیل میں اتنی انفارمیشن ہے کہ جسے جانچنے کے لیے ہمیں صدیاں درکار ہوں گی، تو کیا ہمارا اللہ ہماری پوری زندگی کی داستان ہمارے ہی اعضاء سے، ہمارے ہی جسمانی سیل سے نہیں سن سکتا؟ بالکل سن سکتا ہے. اگر ہم اپنے سیل سے یہ ساری انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہماری زندگی کی پوری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. دکھ اور عبرت کی بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اور یہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ تحقیق کی ہے اور اس سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود وہ اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے. اگر کچھ ایسے لوگ ایمان لے آئیں تب بھی روز محشر کے بارے میں ان کے دل میں شکوک و شبہات باقی رہتے ہیں، جس سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنے ایک سنگل سیل سے اس کی تمام انفارمیشن نکال سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا یہ جسم اور پوری کائنات پیدا کی ہے وہ بھی قیامت کے دن اپنے حکم سے ان تمام سیل سے وہ انفارمیشن نکال سکتا ہے کہ ہمارے پاس سیلز اور ہمارے اعضاء خود بول بول کر ہمارے ہی خلاف گواہی دیں گے. اسی چیز کا علم ہونا اور پھر اس کا ثابت ہو جانا ہم پہ بہت ہی بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب کسی چیز کا علم ہو جائے اور ہم سمجھ جائیں کہ ایسا ہوگا تو پھر ایک سمجھدار اور عقل والا انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس علم کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. اب اس علم کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ قیامت والے دن ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی گواہی میں سے ہماری نیکیوں کی گواہی کے سوا کچھ نہ نکلے اور ہمارے گناہوں کی گواہی ان میں موجود ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.